بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا عورت سر پر دوپٹہ لے کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ ایک مقدس اور پاک کتاب ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھنے لگے ہیں تو مطلب آپ اپنے رب سے بات کرنے لگے ہیں، آپ اپنے رب سے ہم کلام ہونے لگے ہیں۔ اپنے رب سے بات کرنے کے لیے ادب اور احترام کا تقاضا ہے کہ انسان کا لباس صاف ستھرا ہو، انسان پاکی کی حالت میں ہو اور باوضو ہو، لیکن یہ شرط نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ پر شرعی غسل یعنی غسل جنابت وغیرہ فرض نہ ہو۔ حیض کی صورت میں عورت جو قرآن کا حصہ زبانی یاد ہو وہ پڑھ سکتی ہے، لیکن دوپٹے کا سر پہ ہونا لازمی اور ضروری نہیں، اس سے آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ ایک عورت گھر کے کاموں کے دوران قرآن مجید پڑھ سکتی ہے، اگر وہ ایک حافظہ ہے تو وہ کھانا پکاتے ہوئے پڑھ سکتی ہے، کپڑے دھوتے ہوئے پڑھ سکتی ہے، کپڑے سلائی کرتے وقت پڑھ سکتی ہے، کہ وہ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوپٹے کی ضرورت تب ہے جب وہ نماز پڑھے تو اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ لے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں فرماتا۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ نماز کے وقت بالغ اور نوجوان عورت کا سارا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے، حتیٰ کہ سر کے بال بھی چھپے ہوئے ہوں۔ ایسے کپڑے جن سے عورت کے سر کے بال نظر آتے ہوں ان میں نماز جائز نہیں۔ نماز کے لیے دوپٹے کی پابندی ہے، خالی تلاوت کرنے کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ادب و احترام کے ساتھ ساتھ صاف ستھرا لباس پہننے باوضو ہو کر رب العزت سے بات کر رہے ہیں اور قرآن مجید احترام اور شان کے لائق بھی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ویسے آپ گھر کے کاموں کے دوران اگر دوپٹہ نہیں بھی ہے سر پہ تو بھی آپ قرآن مجید پڑھ سکتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اسلام کے بارے میں درست معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیجیے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ ہر حدیث اور اچھی بات پڑھنا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔